بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 30۔ ناظرین کرام، پارہ نمبر 30 جسے اما پارہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا آخری پارہ ہے۔ اس میں کل 37 صورتیں شامل ہیں جو زیادہ تر مکی ہیں اور اپنی اثر انگیزی، مختصر آیات اور قیامت کے انتہائی ہولناک اور تفصیلی مناظر کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان صورتوں میں توحید، آخرت، جزا و سزا، انسانیت کی اخلاقی حالت اور کائنات کے نظام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، پارے کا آغاز سورۃ النبأ سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے؟ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ناظرین، پھر سورہ عبس ہے۔ نبی ترش رو ہوئے اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں۔ آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ پھر سورہ تکویر میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اور اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا۔ ناظرین، سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر سجین میں ہے، اور بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر
علیین میں ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق، جب آسمان پھٹ جائے گا، اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے ڈال دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بڑھتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ سورہ بروج میں قسم کھائی گئی ہے مضبوط کلوں والے آسمان کی کہ مارے گئے گڑھے والے اصحاب الاخدود، اس گڑھے والے جس میں خوب بڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناظرین، پھر سورہ الطارق اور سورہ الاعلیٰ ہیں۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پس اے نبی تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد سورہ الغاشیہ میں پوچھا گیا ہے کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ پھر سورۃ الفجر ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور ناظرین، سورۃ البلد میں فرمایا کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 اونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا؟ سورہ شمس میں فرمایا کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سورۃ اللیل میں فرمایا کہ جس نے رائے خدا میں مال دیا اور پرہیز کیا اور بلائی کو سچ مانا، اور اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سورہ دحا میں اللہ فرماتا ہے اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور وہ نہ تجھ سے ناراض ہوا، عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پھر سورہ علم نشرح ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورہ 3 میں قسم کھائی گئی انجیر اور زیتون کی، اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ سورۃ العلق میں پہلی وحی کا ذکر ہے، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ سورۃ القدر میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، سورۃ البینہ میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق یعنی بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں۔ سورہ زلزال میں فرمایا کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔
سورۃ العادیات میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ سورۃ القاریہ میں فرمایا کہ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، یعنی جہنم۔ سورہ تکاثر میں فرمایا کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ الحمزہ میں تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل میں ابرہہ کے ہاتھی والوں کا انجام یاد دلایا گیا ہے۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ سورہ قریش میں قریش کو حکم دیا گیا ہے کہ لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف اور بد امنی سے بچا کر ان کو امن عطا کیا۔ ناظرین، سورۃ الماعون میں فرمایا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو تھانہ دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں خوشخبری دی گئی کہ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پھر تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورۃ الکافرون میں کفار سے اعلان بیزاری ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارے دین۔ سورۃ النصر میں فتح کی بشارت ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورۃ اللہب میں ابو لہب کی ہلاکت کی خبر ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا، اور وہ اس کی جورو بھی لگائی بجائی کرنے والی۔ پارے کے آخر میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں سے وسوسے ڈالتا ہے۔ اے ہمارے رب، اے رحمان و رحیم، اے زمین اور آسمانوں کے اکیلے مالک، آج ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے، کانپتے ہاتھوں، لرزتے دلوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ تیری ہی کبریائی ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے ہمارے مالک، ہم نے تیری کتاب مکمل کر لی، مگر حق یہ ہے کہ ہم تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکے۔ ہم غفلت میں ڈوبے رہے، دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن رہے، تیری آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی رہیں مگر ہمارے دل نہ پگھلے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس دن کی رسوائی سے جس کی خبر تو نے ہمیں اس پارے میں دی ہے، اس پورے قرآن میں دی ہے۔ اس دن سے جب سور پھونکا جائے گا، ہم فوج در فوج تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن سے جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس دن سے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا،
تارے بکھر جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اے میرے پروردگار، اس بھیانک گھڑی میں ہماری پردہ پوشی فرما، جب آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنے بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ہر شخص پر ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اس دن ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اے غفور اور رحیم ہستی، ہمیں اس حسرت اور پچھتاوے سے بچا لینا جب مجرم عذاب کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، کاش میں خاک ہوتا۔ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچا لینا جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور ہماری چھوٹی بڑی کوئی حرکت چھپی نہ رہے گی۔ اگر تو نے ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہماری نیکیوں کو نہیں، اپنی رحمت کو ہمارے لیے کافی بنا دے۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے۔ ہمیں ان نفس مطمئن لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو قیامت کے دن پکار کر کہے گا، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اے اللہ، اس قرآن عظیم کو ہمارے لیے دنیا میں راستہ دکھانے والا، نور، قبر میں ساتھی، قیامت کے دن سفارش کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے حق میں گواہی بنا، اسے ہمارے حق میں گواہ بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ ہمیں جہنم کی اس آگ سے پناہ دے جسے تو نے سرکشوں کے لیے گات میں لگا رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے، تو صمد ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور رات کی تاریکیوں کے شر سے اپنی پناہ میں عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔